عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز حاضرین، اعمال میں سب سے بہترین اور سب سے اچھا عمل اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ کرتا رہے۔ اپنی زندگی میں جس عمل کو وہ چاہے وہ عمل چھوٹا ہی صحیح، اگر وہ اپنی زندگی میں برابر اسے کرتا رہے، اپنی زندگی بھر اس عمل پر باقی رہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو زندگی میں ہمیشہ کرتے رہیں۔ سب سے پسندیدہ عمل وہ عمل ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا صحیح لیکن زندگی بھر اسے کرتے رہیں۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، کہتے ہیں کہ اس بات کو غور سے سنو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جو عمل زندگی بھر کیا جائے۔ زندگی بھر جو عمل کریں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علقمہ نے سوال کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا عبادت کے لیے کوئی خاص ایام تھے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرتے ہوں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیمہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ مسلسل رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو اپنی زندگی میں جو عمل شروع کرتے یا جو عمل کرتے اس عمل پر تا حیات باقی رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی عمل چاہے وہ وقت کے ساتھ ہو یا کسی مکان کے ساتھ ہو، کوئی عمل خاص نہیں تھا۔ آپ جو بھی عمل کرتے اپنی ساری زندگی میں عمل کیا کرتے تھے اس کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت دنیا کو چھوڑنے تک کرتے رہیں۔ زندگی کو ہی عبادت بنائیں، زندگی کے اندر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت نہ بنائیں۔ اپنی زندگی بھر جو عبادت جو عمل کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، صحابہ بھی جب کوئی عمل کرتے اپنی زندگی میں اس عمل کو برابر باقی رکھا کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی عمل کرتی تو کہتے ہیں کہ لزمت ہو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل پر اپنی زندگی بھر باقی رہا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی عمل کو صحابی نے سن لیا، پھر زندگی دنیا سے جانے تک برابر اس عمل کو کرتے رہتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ دن و رات کے اندر اگر کوئی 12 رکعت سنت نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی اس کے بعد سے میں نے ساری زندگی کبھی اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ام حبیبہ سے روایت کو نقل کرنے والے انبسا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس حدیث کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا تو تب سے میں نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کیا، اس کے بعد سے کبھی میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ان سے حدیث کو نقل کرنے والے عمر بن عوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو انبسا کے منہ سے میں نے اس حدیث کو سنی تو اس وقت سے میں اس پر عمل کرتا رہا، کبھی اس عمل کو میں نے نہیں چھوڑا۔
پھر ان سے حدیث کو سننے والے نعمان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عمر بن عوف کے منہ سے اس حدیث کو میں نے سنی، اس کے بعد سے میں اس حدیث پر برابر عمل کرتا رہا، کبھی میں نے اس عمل کو ترک نہیں کیا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ کوئی کام سن لیتے، کوئی عمل سن لیتے تو اپنی زندگی بھر اس پر باقی رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ شکایت لے کر گئی، کہا کہ اللہ کے نبی کام کرتے کرتے ہاتھ پر ورم آ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ کوئی غلام مل جائے۔ گھر شکایت لے کر گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، تو انہیں بیان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کو آنے کے بعد بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فاطمہ کے گھر گئے، جا کر کہنے لگے کیا میں تمہیں کوئی ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جس عمل کو تم کرو تو یہ عمل تمہارے لیے اس خادم سے زیادہ بہتر ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ بس جب بستر پر آؤ، سونے کے لیے آؤ، بس سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ کہا کہ یہ عمل تم سوتے وقت کرو، یہ عمل تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے جس غلام کے لیے تم میرے گھر آئے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کبھی کوئی ایسی رات نہیں گزارا جس میں میں نے یہ تسبیح نہ پڑھی ہو۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کیا آپ اس وقت بھی تسبیح کا اہتمام کیے، اس رات بھی آپ نے تسبیح پڑھی جس دن جنگ صفین ہونے والی تھی؟ تو کہا کہ جنگ کے عالم میں بھی میں نے اس تسبیح کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی عمل کو اپنا لیتے تو مرتے دم تک اس عمل پر باقی رہتے، کبھی اس عمل کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر سے کہا نعم الرجل عبداللہ، کہا کہ بہترین آدمی عبداللہ ہے، کاش کہ وہ رات کی نماز کا اہتمام کرے، قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد سے عبداللہ ابن عمر کی نیند کم ہو گئی، قیام رات بھر زیادہ ہو گیا۔ ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے دیکھا ابو جان کو کہ ابو جان کا سونا کم ہو گیا اور قیام لمبا ہو گیا، اس کے بعد سے کبھی آپ نے قیام نہیں چھوڑا۔ تو یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ ابھی رمضان سے نکلے ہیں، ہم میں سے کئی لوگوں نے نوافل کا اہتمام کیا ہے، کئی لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کئی لوگ ہم میں سے اذکار کے پابند رہے ہیں، کئی لوگ ہم میں سے ہر ایک دن پر روزہ فرض ہے روزے رکھیں۔ اس عمل کو رمضان کے ساتھ رخصت ہونے نہ دیں۔ رمضان ختم ہو گیا تو اپنی زندگیوں سے اعمال کو ختم نہ کریں۔ رمضان چلا گیا لیکن جس کے لیے ہم عبادت کر رہے تھے وہ آج بھی باقی ہے۔ رمضان گزر گیا لیکن جو عبادتیں ہم پر ہیں وہ آج بھی ہیں، مرتے دم تک وہ عبادتیں ہیں۔ رمضان میں ہم نے جو اچھائیاں کی، جو خیر کے کام کیے ہیں، جو دعائیں اذکار کی پابندی کی ہیں، اس عمل کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی سے رخصت ہونے، جدا ہونے نہ دیں، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد عبادت بنا لے، زندگی ہی کو ایک عبادت بنا لے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہا کہ اے نبی آپ اپنے رب سے ملنے تک، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کا تعلق کسی ایام کے ساتھ نہ جوڑیں، عبادت کا تعلق کسی وقت کے ساتھ نہ جوڑیں، عبادت کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ عبادت کو اپنی زندگی سے جوڑیں۔ ہم جب تک زندہ رہیں تب تک ہم پر عبادتیں ہیں، ساری زندگی عبادت کرتے رہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں جو عمل کیا ہے اسے اپنی زندگی میں برقرار رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ برابر میری عبادت کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں حتی فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اس کے بعد وہ مجھ سے جو بھی سوال کرے میں اسے عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ طلب کرے، میری پناہ طلب کرے، میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر، جو بندہ اپنی زندگی بھر عبادتوں کو باقی رکھتا ہے، اپنی زندگی میں جو خیر کا کام، جو اچھا کام وہ کرتا ہے، ساری زندگی اس پر باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان کو اصلاح کر دیتے ہیں، اس کا کان سے، اس کے بعد وہ اپنے کان سے وہی بات سننا پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے۔ ہر اس کام سے، ہر اس چیز کو سننا ناپسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اپنے کان سے وہی سننا چاہتا ہے جو اس کی دنیا و آخرت کو کامیاب کر دے، اور ہر اس چیز کو سننا ناپسند کرتا ہے جس سے دنیا و آخرت خسارے میں پڑ جائے، اور اپنی آنکھوں سے وہی دیکھنا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے وہی کرنا پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہمیشہ عبادت کرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی میں عمل کو برقرار رکھتے ہیں، کسی دن کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کرتے بلکہ زندگی بھر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ بسا اوقات ان سے کبھی عبادتیں چھوٹ جائے، عبادتیں نہ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کرنے کا جو ہے ثواب عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا مرض العبد، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اسے حالت اقامت میں، صحت مندی کی حالت میں عبادت جو کرتا ہے اتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندے اپنی زندگی میں عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی ان سے بیماری کی وجہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے، کبھی ان سے سفر میں رہنے کی وجہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں عبادت نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عبادت کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمیشہ عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ دستیوں میں یاد کرے گا۔ جو عبادتیں ہم اور آپ زندگی بھر کرتے رہیں، عمل پر ہمیشہ باقی رکھیں، اپنی زندگی میں کبھی دل چاہا عبادت کر دیا اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ جو عمل کریں اپنی زندگی میں برابر کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم اور آپ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرمائیں، اللہ اس پر ہمیں اور آپ